اپنی لکڑی کاٹنے کے اوزار، کلہاڑی، وہ کلوتری، اس طرح کے اوزار اس کے اوپر وہ لٹکا آتے، اور ایک درخت تھا بہت گھنا، اور اس درخت کے اوپر وہ لٹکا کے اس لیے آتے کہ اس درخت پر لٹکایا ہوا ہمارا کوئی بھی اوزار گم نہیں ہوتا، نقصان نہیں ہوتا، اگلے دن باعث برکت ہو جاتا ہے۔ اس کا نام رکھ لیا۔ جب نام رکھا تو صحابہ کرام کو چونکہ پتہ تو تھا اس کا، کہ اس ماحول سے وہ واقف تھے، جب گزرے نا اس درخت کے پاس سے تو دیکھا کہیں کافر وہاں پڑے ہوئے ہیں مرداروں کی طرح، اور کہیں اس کی طرف دیکھ رہے ہیں، کوئی منتیں مان رہے ہیں، کہیں ساڈے جی بندے مزارہ نے کول درخت ہے تو انج ہاتھ من کھلو رہے ہیں پاگلار، یہ نہیں جائز۔ دیکھا ہے نا لوگ اس طرح انج اے جی درخت ہے تو تھے، یہ جائز نہیں، اس کی اسلام نے اجازت نہیں دی۔ اسلام سیدھا رہنے کا حکم دیتا ہے، یہ ہاتھ باندھنا یہ ٹھیک نہیں ہوتا، اس کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ اور صحابہ کرام نے اظہار کیا، یا رسول اللہ جس طرح یہ درخت ہے کافروں کے لیے، ہمارے لیے بھی کوئی ایک درخت ایسا ہونا چاہیے جہاں ہم بھی تھوڑی دیر کے لیے کوئی برکت شرکت حاصل کر لیں۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے 2 جملے فرمائے، پہلے فرمایا سبحان اللہ، پھر فرمایا اللہ اکبر، فرمایا میں خود سراپا تمہارے پاس برکت بن کے آ گیا ہوں، تمہیں ابھی بھی برکت کی ضرورت ہے؟ اللہ اکبر، یہ حضور جان عالم فرمایا کہ تم وہی بات کرتے ہو جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کی تھی۔ مجھے تو وہ وقت یاد آ گیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے جا رہے تھے تو قوم اس بستی سے گزرے جہاں لوگ بتوں کی پوجا کر رہے تھے، تو انہوں نے خدا بدن بنانے کے لیے اور خدا ہونے کے لیے عرض کر دیا کہ ہمیں بھی ایسے خدا چاہیے۔ تم بھی ان کی طرح بے وقوفوں والی بات کر رہے ہو، حالانکہ اے میرے پیاریو اللہ نے تم کو سب سے زیادہ عقل مند بنایا۔ یہ صحابہ کرام کی شان ہے۔ تو فرمایا ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ وباطل ما كانوا یعملون، کیا یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اس خدا کو چھوڑ کے کوئی اور خدا تمہارے لیے تجویز کروں، تلاش کروں؟ نہیں، جس رب نے مجھے اکیلے فرعون کے پاس بھیجا، میں اکیلا اس کے مقابلے میں رہا، وہ میرا اللہ اس وقت بھی میرے ساتھ تھا، آج بھی اس کی معیت میرے لیے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کوئی چند نعمتیں یاد کروائی۔ قالا اغیر اللہ ابغیکم الہا وہو فضلکم علی العالمین، تم اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ رہے ہو، نہیں چھوٹا نہ سمجھو، بلکہ تم تو بڑے ہو۔ کہ وہ وقت یاد کرو کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس فرعون سے سرکش ظالم سے نجات دی، اور اب تمہارا حال یہ ہے کہ رب نے تمہیں فضیلت والا کر دیا۔ قاضی بیضاوی نے لکھا، فرماتے ہیں کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس کائنات میں جتنی مخلوق الہی ہے، انسان، فرشتے، جن، جتنی بھی مخلوق ہے، زمینی ہو یا آسمانی ہو، ساری مخلوق سے سب سے اعلیٰ ہمارے پیارے آقا ہیں۔ اور ہی بولے ہوئے، گل بڑی اچھی ہے۔ ساری مخلوق، عرش اللہ کا، اس سے بھی پیارے آقا اعلیٰ ہے، کعبہ سے بھی اعلیٰ ہے، جتنی مخلوق اللہ کی ہے۔ کیوں؟ اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ مخلوق ہے، خالق ایک اللہ ہی ہے، اس کے سوا جو کچھ بھی ہے اس جہان ارض و سماوات میں، فرما اس سے اعلیٰ اگر کوئی ہے تو وہ آمنہ کے لال جناب محمد مصطفیٰ۔ اور پھر فرمایا کہ ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے انبیاء مرسلین کو درجہ دیا ہے، ان کے بعد جو سب سے اعلیٰ ہے وہ محمد مصطفیٰ کی امت ہے، کلمہ پڑھنے والے ہیں دوسری امتوں کے مقابلے میں۔ تو فرمایا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اب تمہیں رب نے فضیلت دی ہے، موجودہ جو لوگ ہیں ان کے اوپر رب نے تمہیں درجہ دے دیا۔ پھر یاد کرو وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ
فرعون تمہیں مارتا تھا، تکلیف دیتا تھا، سخت اذیتیں دیتا تھا، تمہارے بیٹوں کو یقتلون ابناءکم، تمہارے بیٹے تمہارے سامنے ذبح کرتا تھا۔ کوئی بندہ بھی اپنی اولاد کو اپنے سامنے تکلیف نہیں دیکھ سکتا۔ والدین جان کی بازی لگا دیتے ہیں اولاد کے لیے، تو فرمایا وہ وقت یاد کر لو کہ وہ تمہیں یقتلون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتا، کس لیے؟ کہ نکرانیاں خادمہ بنائے کام کاج کے لیے۔ اور وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اس میں تمہارے لیے آزمائش، بہت بڑی آزمائش تھی، اور وہ آزمائش کتنے دن رہی، کیسے ختم ہوئی، اگلی جو قرآن شریف کی آیات ہیں ان میں اس کا ذکر ہے۔ وواعدنا موسیٰ 30، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے جو تورات کا وعدہ کیا 40 دن 40 راتوں کا، اس کا ذکر آ رہا ہے۔ لیکن وہ قوم جس نے جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سفر کیا اور انہوں نے وہاں بت پرستی یعنی گائے کی پوجا کو دیکھا، پھر یہ یہاں سے آگے چلے، اللہ کی نعمتوں کے ہونے کے باوجود جب غفلت چھا گئی تو پھر وہ اس اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے واقعات کو اپنی زندگی میں پھر سے لانے والے بن گئے۔ تو اس قوم نے دوبارہ سے بچھڑے کو معبود بنا لیا، اور بچھڑا بنایا تو نقش وہاں سے لیا، نقشہ یہاں سے گزرتے ہوئے لیا کہ اس طرح بھی الہ بنایا جا سکتا ہے۔ یہ انشاءاللہ اگلے جمعے پہ اس بات کو بیان کریں گے۔ اللہ پاک عمل